انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں بابے دی شائی کوئی نہیں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ صحیح کہتے ہیں۔ ان کی بات 100% ٹھیک ہے کہ واقعی بابے دی شائی کوئی نہیں۔ اب یہاں پہ فرق کرنا ہے کہ بابے کون سے بابے؟ جن بابوں سے مرزا ملتا ہے یا ملا ہے، یا جن بابوں سے مرزے کا تعلق ہے، یا جو لوگ جو بابے مرزے کے رابطے میں ہیں، وہ ہیں اصل میں نشائی۔ وہ ہیں جیسے مرزا دین سے دور ہے، دین کے نام پہ ایک دبا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ والے بابے بھی ایسے ہی ہیں۔ اس لیے وہ اپنے بابوں کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں بابے سے شائی کوئی نہیں۔ اگر وہ ہمارے کسی ایک بابے سے ملا ہوتا، ہمارے کسی ایک بابے کی محفل میں بیٹھا ہوتا، ہمارے کسی ایک بابے کی آستانے کا لنگر کھایا ہوتا، ہمارے کسی ایک بابے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تھوڑا دیکھا ہوتا، تو آج اس طرح کی کھچے نہ مارتا۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں مرزے کو اور مرزے کے اسٹوڈنٹوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، اگر آپ کو کہیں سے فیض نہیں ملا، آپ کی اصلاح نہیں ہو رہی، تو آئیں، فیض کے متلاشی ہمارے پاس آئیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن میں حالت نہ بدلے، پھر جا کے جو آپ کھچے مارے مارتے رہنا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی۔ اصل میں مشکل کشا، حاجت روا صرف خدا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ نہیں موڑتا، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا، اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا، فوراً کر لیتے ہیں، وہ کون فیکون کے مقام پہ ہوتے ہیں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل روے نہ کائی۔ اصل میں مرزے سے اور مرزے کے پیروکار جو اسٹوڈنٹ سے یہ عرض کروں گا، آپ تلاش کریں۔ یہ دنیا وسیع و عریض ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کی دنیا ہے، اس میں اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے بندے مل جاتے ہیں، پھر یہ جو آپ کی گفتگو ہے یہ کافی حد تک چینج ہو جائے گی۔ آج آپ اولیاء اعظام کے اوپر اور اللہ کے خاص بندوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور جو باتیں کرتے ہیں الامان الامان الامان۔ دیکھیں، میں آپ کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو مزارات ہیں، یہ جو آستانے ہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں، یہاں پہ شرک نہیں ہوتا، یہاں بلکہ شرک سے بندے کو پاک کیا جاتا ہے، بندے کو صاف کیا جاتا ہے۔ لِكُلِّ سَيْن سِكَالَةٍ سِكَالَةٍ قلب ذکر اللہ تعالیٰ، کہ ذکر خدا اور ذکر محمد مصطفیٰ سے قلبوں کو، دلوں کو
صاف کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آستانوں کا کام ہے اور 100% ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں پہ شرک دیکھا ہے، کہیں پہ بدعت دیکھی ہے، تو وہ آپ جیسے بزرگ کا کسی کا کوئی آستانہ ہوگا، لیکن ہمارے الحمدللہ تعالیٰ بفضل خدا ہمارے آستانوں پہ شریعت کی پابندی ہے۔ سنت کے خلاف کوئی قدم، کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ عین سنت ہی کے مطابق، حدیث ہی کے مطابق ہمارے آستانوں پہ زندگیاں بدل رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ عرض کی تھی کہ اگر مزارات پر یا خانقاہوں میں کوئی غیر شرعی کام ہوتے ہیں، کوئی شرک والے کام ہوتے ہیں، تو اس میں صاحب مزار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کی اکیڈمی کی۔ آپ کی اکیڈمی ہے اوپر، نیچے کوئی چوری ہو رہی ہے، کسی کی جیب کٹ جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، تو پھر وہ کہے گا جی میں تو انجینئر کی اکیڈمی میں گیا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کہ انجینئر کی اکیڈمی تو اوپر ہے، تمہارے ساتھ نیچے معاملہ ہوا ہے۔ پھر یہ بس یہی معاملہ ہے، صرف اور صرف کہ جو شرک ہے، بدعت ہے، یا خلاف شرع ہے، یا خلاف سنت ہے، وہ صرف جو لوگ کرتے ہیں ان کا آستانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور آپ اس طرح کی اٹیک ان کے ڈائریکٹ اولیاء الزام پہ کریں گے تو پھر آپ کو سننی بھی پڑے گی اور آپ کو جیل بھگتنی بھی پڑے گی۔ جتنا آپ نے کام کرنا تھا کر لیا، بس اب آپ کے نصیبوں میں انشاءاللہ تعالی ذلت و رسوائی ہے، اور آپ ذلیل و رسوا ہوں گے جب تک کہ آپ توبہ نہ کر لیں، اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، اللہ کے حضور گر گڑا نہ لیں، اللہ والوں سے معافی نہ مانگیں گے، تب تک آپ کی خلاصی نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ صابر صاحب کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی کا بھی واقعہ سنایا تھا آپ کو۔ اسی طرح داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ان کے بے شمار کرامتیں تو حق ہیں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کے ہاتھوں سے یہ کرامتیں کرواتا ہے، اور ایسے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں فرما دیا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ہیں۔ جو کاملوں کا رہنما ہے، ناقصوں کا وہ پیر ہے، اور یہاں پہ آنے والا کوئی بندہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تو میں آپ کو آج بھائی محمد فاروق صاحب کا واقعہ سناتا ہوں۔ بھائی محمد فاروق صاحب جو تھے وہ انگلستان کے رہنے والے تھے، انگلینڈ کے رہنے والے تھے۔ مسلمان ہوئے، اسلام کی تعلیمات پڑھنا شروع کر دی۔ ان کے آگے سے واقعہ گزرتا ہے کہ آصف بن برخیہ اور بلقیس اور سلمان والا، وہ کہتے ہیں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یہ کام کیسے ہوگا، یہ کس طرح ہوا ہوگا۔ وہ اس واقعے کو لے کر اس نے ریسرچ کے لیے دنیا کاٹی، دنیا کے چکر کیے۔ وہ پاکستان آیا۔ اگر وہی بھائی محمد فاروق انگلستانی صاحب اگر وہ آ جاتے جہلم اکیڈمی میں، تو مرزا نے تو اس کو کہنا تھا اللہ ہی کرتا ہے، یہ بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ مرزا کو پتہ کیا ہے بابا کیا ہوتا ہے؟ مرزا جب تک بابوں تک نہیں پہنچے گا، بابوں کے پاس نہیں جائے گا، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ یار ایک وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے کپڑے صاف پہنتے ہیں، پھر ہم جو ہے نا وضو کرتے ہیں، پھر ہم جوتی اتارتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے نماز پہ جانے کا، ڈائریکٹ ہم چلے جائیں، نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ خیر، وہ فاروق انگلستانی صاحب مرزے جیسے دین کے دشمنوں کے بچ کے وہ جب داتا حضور آتا ہے، اور وہاں پہ کیا دیکھتا ہے کہ رش ہے، مجمع ہے، اور وہاں پہ ایک بزرگ ہیں جن کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بزرگ نے ان کو بلایا فاروق انگلستانی کو کہ ادھر آؤ بھائی۔ تو وہ فاروق انگلستانی وہاں پہ آیا، تو اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں ان سے سوال کروں گا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ کیسے آیا تھا، بجائے اس سے کہ فاروق انگلستانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
وہ سوال کرتے، وہ بزرگ پوچھتے ہیں بیٹھ جاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ چائے پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟ وہ ٹھنڈے علاقے کا تھا، اس نے کہا جی میں نے تو چائے پینی ہے۔ تو بزرگوں نے ایسے ہاتھ کیا، اشارہ کیا، یا کسی نے بزرگوں کو کوئی چیز پکڑائی، اس میں وہ چائے بھی تھی، چائے والی تھرموس بھی تھا، کپ بھی تھے، بسکٹ بھی تھے، اور اوپر کپڑا دیا ہوا تھا۔ تو بزرگوں نے وہ اس کو جب دیا تو وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں حیران ہو گیا۔ جب پوچھا گیا ابھی یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ میں جو سوال لے کے آیا تھا، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا کیا تمہارا سوال تھا، کیا تمہارا جواب ہے، اور یہ تمہیں عرصت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میرا سوال یہ تھا کہ اتنے میل دور زنجیروں میں جکڑا ہوا تخت، اور نبی بھی نہیں، نبی کا ایک عام صحابی لا سکتا ہے، تو کیا آج کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ کام کرے؟ ان بزرگوں نے میرے گھر سے تھرموس، کپ اور بسکٹ اٹھا کے مجھے دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جو کل تھا وہ آج ہے، جو کل نہیں تھا وہ آج نہیں ہے۔ فروغ انگلستانی پھر واپس گیا، اپنے گھر بار والوں کو کہہ کر کہ میں نے تو وہیں پہ زندگی گزارنی ہے، اصل دین، اصل اسلام تو وہیں پہ ہے، میں نے اب وہیں پہ رہنا ہے۔ بالآخر وہ یہاں پہ آیا، اور جتنے بھی اس کے لمحات تھے، دن تھے، سال تھے، مہینے تھے، وہ یہاں پہ ذکر اذکار کرتا کرتا تقریباً کوئی 5-6 سال کا عرصہ گزارا، اللہ تعالیٰ میں پیش معاف فرمائے۔ یہیں پہ اس نے اپنے اللہ کو، اپنی سانسیں اللہ کی امانت جو تھی سانس اللہ کے حوالے کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سر والی سائڈ پہ مدفون ہوا۔ وہاں پہ 2 قبور ہیں، جہاں پہ محکمہ اوقاف کے دفاتر ہیں، جہاں پہ محکمہ اوقاف کے آفیسر بیٹھتے ہیں، دربار کمیٹی کے آفیسر بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ساتھ ہی تو اس ساتھ پہ وہاں پہ مزار ہیں۔ تو بھائی کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں نا، اللہ حق ہے۔ اب داتا صاحب نے یا بابا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو مانو، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے بندے ابھی بھی موجود ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ حضور آپ کی جو مسجد کا قبلہ ہے، جو ممبر ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ذرا ٹیڑھا ہے، سائڈ پہ ہے۔ تو آپ نے نماز پڑھا کر ان کو زیارت کروا دی کعبے کی۔ اب کیا کعبہ یہاں پہ آ گیا تھا یا یہ کعبے چلے گئے تھے؟ لیکن اللہ والوں کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ 10 دن 12 دن 15 دن کسی بزرگ کے آستانے پہ بیٹھیں، وہاں پہ لنگر کھائیں، صفائی ستھرائی کریں اپنی بھی اور دربار کی بھی، انشاءاللہ پھر آپ بھی کہیں گے کہ ہر مشکل دی کنجی یارو، ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل ربے نہ کائی۔ اب اگر آپ قید میں ہیں، میرا پیغام آپ تک پہنچے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ہدایت دے۔ السلام علیکم۔